میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے۔ اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے۔ ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف، آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے۔ دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے۔ اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات، اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو، اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسے ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے۔ دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے، ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننا، اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے۔ دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہے، کیونکہ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے، بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت اللہ پر ہی بننا موقوف ہے۔ وہ ایمان بھی دعوت اللہ پر بننا موقوف ہے۔ مولانا الیاس صاحب ملفوظات میں ہے، بلکہ ملفوظات خود پڑھا کرو، خود پڑھا کرو، بلکہ ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ملفوظات میں ہے کہ دعوت اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کی علامت ہے، اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے۔ مولانا الیاس صاحب کی وفات سے
1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا. اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اسلام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کرنا. دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے صاف طور پر فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے. علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے دین مراد لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. سوال اس بات کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جائے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے، سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے. اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اور ایمان سیکھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے. سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے. مولانا صاحب جو خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے. یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے، صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں، جن میں ایک سید العلماء ہیں، جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ، جن میں عمر ہے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر. ان صحابہ سے یہ بات کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، تو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آؤ. یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا کلی طور پر. حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان. مسجد کی جماعت کی صحابہ کی، ان کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، تو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ مسجد میں کچھ دیر کے لیے برتن ایمان لے آ. بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اپنے پر ایمان لے آؤ. خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی. میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے. جو محنت
جو عمل، جو عبادت، جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی، اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی۔ اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقاتوں کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو، بلکہ مسجد میں 2-3 ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے ان کو نکالو۔ نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے، نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے۔ ان نقشوں سے نکالو۔ ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آؤ۔ ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہی ملتا ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کے لیے تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ وہ سارے اعمال مسجد تھے جن کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز میں کمال نہ عمل کے اعتبار سے ہے، نہ طریقے کے اعتبار سے ہے، نہ یقین کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد تھی کہ ہر آنے والے کو اپنی ضرورت کا دین سکھلانے والے مسجد میں مل جایا کرتے تھے۔ اب تو مسجد کا عمل صرف نماز رہ گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ حالانکہ بعض مفسرین کا اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں شدید ضرورت باہر جانے کی پڑ ہی گئی ہے تو جا سکتے ہو، کیونکہ صحابہ کرام کو تجارت سے روک دیا گیا تھا۔ وہ ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کر سکتے ہو۔ اس لیے اس سے اگر طلب علم مراد لیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تو یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا، یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا کہ طلب علم میں نماز کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، اور اگر اس سے تجارت مراد لی جائے تو حکم اباحت کے لیے ہوگا کہ ہاں جائز ہے کہ اب آپ جا کے تجارت کر لیں، کیونکہ حکم جو ممانعت کے بعد آتا ہے وہ جواز کے لیے آتا ہے، اجازت کے لیے آتا ہے۔ اس لیے میرے تو ایک بات درمیان میں یاد آ گئی کہ میں آپ کو اس کی تفسیری بتا دوں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کا اس علماء نے کیا مراد لیا ہے۔ بعض علماء کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے۔ اور فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے مسجد سے باہر تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلو، یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، یا کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے۔ جو مجھے اس پر یاد آ گیا، مجھے تو عرض کرنا تھا میرے دوستو عزیزوں کہ اصل میں ہمارا سارا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں یقین بگاڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے۔ ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اللہ کے غیر سے اور شرک کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں ایمان اور یقین کے ماحول میں لے کر آئیں۔ یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے، کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اتنی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان کو ترقی ہوتی ہے۔ یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو، یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو۔ میرے دوستو عزیزوں، امت ایمان کے خیال پر ہے، امت ایمان کے خیال پر ہے، خیالی ایمان ہے، ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے۔ یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو۔ جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقین ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے، جو آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے، اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا، تجربات کا، ایجادات کا انکار نہ کیا جائے۔ جب تک مشاہدات کا، اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہیں کیا جائے نبی کی خبر کے مقابلے میں، اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جماع پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی آپ کے دل میں جماع پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے قائم کیے ہوئے نقشے، ان سارے نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی۔ اسی لیے تو ہر قوم نے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اس سے یہ بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، چونکہ میرے دوستو عزیزوں ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشے کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کہ کلمے کی کثرت سے، کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلانے جانے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوم نے نبیوں کو پاگل کہا ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے۔ اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں۔ یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے، اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ حضرت سمجھتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں، جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ یہاں حدیث نے فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتے اپنے پڑوس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر۔ ذکر اکبر اس کو فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے، ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے۔ یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو۔ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں، بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص
علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک کامل حج کا ثواب۔ مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزوں اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں، اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے۔ جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستو عزیزوں مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں میں تو بار بار عرض کر رہا اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ سب سے بڑی سنت دعوت ہے، سب سے بڑی سنت دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، میرے کام کا مقصد سنت و احیاء ہے، سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے۔ کہ یہ غور کریں کہ سنت دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے۔ اس زمانے میں تصور ہی کیا جاتا ہے کہ دعوت میں غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ، اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں مسلمان بن کر رہو، ایمان والوں مسلمان بن کر رہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے پارے وقت دے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے پوری زندگی کو بدلنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں ہجرت وطن چھوڑنے کو نہیں کہتے، ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا یہ ہے ہجرت، ورنہ صرف ترک وطن ہجرت نہیں ہے۔ کتنی دنیا ہے جو بھی وطن چھوڑ کے ملک میں کما رہے ہیں، ان کو مہاجر نہ کہا جائے۔ مہاجر کون ہے؟ کہ مہاجر تو وہ ہے جو ہجرت کرے، یعنی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے رخ پھیر کر اللہ کے عوامی کا پابند ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مہاجر، جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو۔ حدیث فرمایا مہاجر وہ ہے جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو، وہ مہاجر ہے۔ اس طرح میرے دوستو عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں پورا دین لانا ہے۔ اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ غیبی تائیدات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ اپنے معصیہ سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس مجمع کے یہاں جمع ہونے کو، اور اے اللہ ان تمام صوبوں کے لوگوں کے یہاں جمع